تو لہٰذا کبھی کبھی طالب علم بن کر بھی یہ فضیلتیں بھی حاصل کر لیا کرو۔ طالب علم اتنی فضیلت والا ہے کہ علماء ساری زندگی اپنی زبان سے اپنے آپ کو عالم کم کہتے ہیں، طالب علم زیادہ۔ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو وجہ ہوگی۔ فرمایا یہ طالب علم ہے، اس کی شان یہ ہے، ہر آدمی کو ضرورت ہے کہے گی میرے لیے دعا کر دو، نہیں کہتا۔ اچھا صرف دعا فقیر لوگ ہی کراتے ہیں یا امیر بھی کراتے ہیں؟ امیر بھی کراتے ہیں۔ دعا صرف ممبر صاحب ہی کراتے ہیں، چیئرمین اور ایم پی ودھایک ایم ایل اے سب کراتے ہیں؟ کہا سب کراتے ہیں، سب کو ضرورت ہے دعاؤں کی۔ فرمایا اے عالم دین اور اے متعلم، تو سن لے کہ اللہ نے تیرے لیے کیسا انتظام فرمایا۔ فرمایا جس خطے میں تو رہے اس خطے کے راستے اور ذرات تیرے لیے دعا کریں، جس شجر سے تو گزرے اس شجر کی ڈالیاں اور پتے تیرے لیے دعا کریں۔ فرمایا جس بستی میں تو رہے اس بستی کی نہر کا پانی تیرے لیے دعا کرے، اس کے اندر رہنے والی مچھلیاں تیرے لیے دعا کرے۔ فرمایا سب کو دعا کرانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور عالم اور طالب علم کے لیے ہر وقت دعا ہوتی ہے۔ آباد بھئی، زندہ باد، زندہ باد۔ بہت اچھا مفتی صاحب، زندہ یہ باد۔ شان ہے علماء کی اور طالب علموں کی۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، جزاک اللہ خیر، اسے ہٹائی تو بار بار شہادت کے درجے میں پہنچ رہی آئے گی۔ میں عرض کر رہا تھا جو کھڑا نہیں ہو سکتا اسے لٹا لی تو زیادہ بہتر ہے۔ بات چل رہی تھی مال غنیمت ملا، کس کو؟ محمود غزنوی کی بارگاہ میں لا کے ڈال دیا گیا۔ محمود غزنوی نے اپنے سارے درباریوں سے کہا، اور جو فوجی تھے اس ٹائم، کہا بھئی میری طرف سے یہ عام اعلان ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اسی کو دے دی جائے گی۔ بادشاہوں کا، حاکموں کا، استادوں کا کبھی کبھی موڈ ہوتا ہے نہیں؟ محمود غزنوی نے جب یہ بات کہی تو ایاز برابر میں کھڑے تھے، ایاز ان کے وزیر اعظم تھے۔ کہا ایاز تمہارے لیے، تم جو چاہو تم بھی لے سکتے ہو۔ ایاز نے اس مال غنیمت کا چکر لگایا، اور لگانے کے بعد جو ہے پلٹ کے آنے کے بعد بادشاہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اب دوبارہ پھر دہراؤں سبق، مجھے تمہاری یادداشتوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے نا، کیونکہ اس موبائل نے سب کی یادداشتیں جو ہیں ختم کر دی۔ بات شروع کہاں سے کی تھی؟ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ جس نے سب کچھ پا کے اس کو کھو دیا اس نے سب کو کھو دیا، اور جس نے سب کچھ کھو کے اس کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ اس کو سمجھا رہا ہوں ایک مثال کے ذریعے سے۔ بادشاہ کے کاندھے پر ایاز نے ہاتھ رکھا، بادشاہ نے پلٹ کے پوچھا، اے ایاز اس وقت مال غنیمت میں کیا تمہیں کوئی چیز پسند نہیں آئی؟ ہیرے اس کے اندر ہیں، جواہرات اس کے اندر ہیں، لال اس کے اندر ہیں، یاقوت اس کے اندر ہے، سونا چاندی اس کے اندر ہے، اشرفیاں اس کے اندر ہے، زرے اس کے اندر ہے، تلواریں اس کے اندر ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا، اے ایاز تمہیں اس میں کچھ پسند نہیں آیا؟ کہا بادشاہ سلامت جو پسند آیا اس پہ ہاتھ رکھ دیا، جو پسند آیا اس پہ ہاتھ رکھ تو دیا۔ اب بادشاہ نے اس جملے پر دوبارہ غور کیا، کہا کیا مطلب؟ کہا اے بادشاہ تم نے کہا تمہیں جو پسند ہو اس پہ جس پہ جو ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کو لے لے گا۔ کہا مجھے تو اس پورے دربار میں آپ ہی پسند آ رہے ہیں، اس پورے دربار میں آپ سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ اب بادشاہ بھی یوں ہی بادشاہ نہیں بنتا ہے، اگرچہ اس وقت یونیورسٹی اور کالج کا دور نہیں تھا، لیکن ذہانت تو ہوا کرتی تھی، سمجھداری تو ہوا کرتی تھی، ایسے ہی اتنی بڑی سیٹ نہیں سنبھال لیا کرتے تھے۔ کہنے لگے اے ایاز یقیناً تم ان سب میں سمجھدار ہو، جبھی تو ہم نے تمہیں اپنا وزیر اعظم بنایا ہے۔ آج یہاں سے کوئی پلٹ کر جائے گا تو زر والا کہلائے گا، کوئی جواہرات والا کہلائے گا، کوئی لال و یاقوت والا کہلائے گا، کوئی زرے اور جو ہے تلوار والا کہلائے گا، کوئی اشرفیوں والا کہلائے گا، تو کوئی جو ہے درہم و دنانیر والا کہلائے گا۔ لیکن ایاز تم خوش قسمت ہو کہ تمہارے تعین اور انتخاب کا عالم یہ ہے کہ تم نے سلطنت میں
سے نہیں بلکہ تم نے سلطان کو چن لیا ہے. یہ سارے محدود دائرے والے کہلائیں گے اور تم وہ ہوگے کہ سلطان کو پسند کر کے تم ساری سلطنت والا کہلاؤ. واہ واہ زندہ باد کیا بات ہے مفتی صاحب بہت جس نے سلطان کو پسند کر لیا اس نے سمجھ لو سلطنت حاصل کر لیا. بے شک. اب اس جب مثال کو سمجھ لیا آپ نے, ایک بندہ محنت میں لگا ہوا ہے, کوئی کسی پد کو لے کر, کوئی کسی منصب کو لے کر, کوئی جاہ و حشمت کو لے کر, کوئی عزت کو لے کر, کوئی وقار کو لے کر, کوئی سرمایہ داری کو لے کر. فرمایا تم سب بے وقوف ہو, سب یہیں رہ جانا. کا ایک بندہ ہے جو اس بات میں لگا ہوا ہے میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے, میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے, میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, میرا خالق مجھ سے راضی ہو جائے, میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے. اس نے ساری زندگی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا, اس نے ساری زندگی چین و سکون کے ساتھ آرام نہیں کیا, اس نے ساری زندگی جو ہے دنیاوی رشتے نبھانے کے چکر نہیں لگائے. وہ نہیں کہتا کہ اے دنیا والوں تم مجھے داد دو, وہ نہیں چاہتا کہ دنیا والے اس کی تعریف کریں, اسے داد و تحسین دے, بس اسے تو ایک ہی طلب ہے میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے, میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے. فرمایا جب اس انداز سے وہ زندگی گزارتا ہے اور اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ جس منزل کو یہ کہا گیا کہ جاتے وقت اس کو انعام ملتا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فرمایا اور لوگ ہوتے ہیں جو عبادت جنت کے لیے کرتے ہیں, اور لوگ ہوتے ہیں جو عبادت جہنم کے خوف سے کرتے ہیں, مگر ایک بندہ وہ ہے جو عبادت اس لیے کر رہا ہے اس کا مولا اس سے راضی ہو جائے. فرمایا جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے فرشتے اس کے استقبال کرتے ہیں, جہنم اس کے لیے جو ہے یقیناً بند کر دی جاتی ہے اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے. واہ 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 زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت جشن شادی مفتی فراغ عالم نعیم صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. بہت اچھا مفتی صاحب, زندہ باد زندہ باد. محترم و مکرم, دیکھو جنت ملے گی یا جہنم اگر نافرمان برو میں مرے. جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا اب نہ اسے جہنم سے ڈرنے کی فکر ہے نہ جنت مزید طلب کرنے کی ضرورت ہے. کہا جسے مولا مل جائے اسے تو جنت ملنی ہے, اسے نہیں ملے گی تو کسے ملے گی؟ کیا بات ہے, اسے تو پکی ہے. جنت ہے کس کی؟ کہا مولا کی. جب بندے سے رب راضی ہو جائے گا فرمایا جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے, ہر دروازے سے آواز آئے گی جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جائے. اور یہی نہیں, عورتیں بھی بیٹھی ہیں, تھوڑا ان کا بھی ذکر ہو جائے. یہ کہتی ہیں کہ ہمارا ذکر تو صاحب کمی کرتے ہیں, ہمارے تو پیچھے نہیں. آپ کارنامے انجام دیجئے. آپ کے بزرگوں میں جن جن خواتین نے یقین اپنے مولا کو راضی کیا بخدا تاریخ نے ان کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. کیا بات, زندہ باد. حضرت رابعہ بصریہ بھی تو عورت ہی تو تھی یا آدمی تھی؟ عورت ہی تو تھی. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں, بڑے پائے, سب لوگ جانتے ہیں ان کا نام. انہوں نے ایک مرتبہ یہ ٹھان لی کہا یار خانہ کعبہ کا طواف کرنے جائیں گے مگر اس طرح جائیں گے کہ ریکارڈ بنائیں گے. ریکارڈ تم بھی بنا رہا ہو نوجوانوں, آج کل بڑا بڑا شاندار ریکارڈ بنا رہا ہو. ہم اگرچہ کم سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہیں مگر ہم یہ کہیں اس دور میں رہ کر کہ سوشل میڈیا یوز نہیں کرتے, یہ تو خیر ناممکن سی بات ہے. چلتے پھرتے بھی اب جب ہر وقت ہے ہی ہاتھ میں, یہ شیشہ آئی گیا ہے, اس نے سب کو ہی کہا گیا تھا. تو ہم دیکھ رہے ہیں ریکارڈ تم بھی بنا رہا ہو بڑے بڑے. کوئی موٹر سائیکل پہ کھڑے ہو کے بنا رہا ہے, تو کوئی کار کے بونٹ پہ کھڑے ہو کے, کوئی سگریٹ پی کے, چاہے چلان کٹ جائے ہے نہیں. کام فوٹو سیلفی ایسی ہونا چاہیے کہ نام ہونا چاہیے, چاہے بھلا سے دوبارہ جو ہے یہ کھڑے ہونے کے لائق نہ رہے پولیس کے ڈنڈوں سے, لیکن ریکارڈ بننا چاہیے. کیا ہو گیا یار تم بیٹے, ہنسو مت, اب سن میری بات. میں نے یہ اعتراض کے طور پہ کہی یہ بات. یار جوانوں کی جوانی اس لیے تھی کہ ایسی برباد کرتے پھرے. آپ کی جوانی جو ہے کار کے بونٹ کے لیے تھوڑی بنائی گئی, آپ کی جوانی جو ہے موٹر سائیکل پہ اسٹنٹ دکھانے کے لیے تھوڑی بنائی گئی, آپ کی جوانی لائن مارنے کے لیے نہیں بنائی گئی.
آپ کی جوانی موبائل کو دینے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ فرمایا جوان، اے جوان، اس جوان کو مبارک ہو جو جوان جوانی میں رب کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے۔ فرمایا جوان جب توبہ کرتا ہے، توبہ اللہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے کسی بندے کی سواری اور سامان گم گیا ہو اور گمنے کے بعد ملنے کی کوئی امید نہ رہی ہو، اور پھر اچانک سے ملنے پر جتنی خوشی اسے ہوتی ہے اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوان سے خوش ہوتا ہے جو جوانی میں توبہ کرتا ہے اور عبادت کیا کرتا ہے۔ ہاں بات ہے بھائی، بہت اچھا مفتی صاحب، زندہ باد زندہ باد۔ لیکن تمہیں یہ شوق کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے تمہاری نظروں کے سامنے شاہ رخ ہے، تمہاری نظروں کے سامنے سلمان ہے، تمہاری نظروں کے سامنے اور ہیں جنہیں کون وہ ان کے نام تو مشہور اتنے ہو گئے ہیں کہ وہ لینا ہی پڑ گئے، ورنہ یہ ممبر اس لائق، اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے ان کے نام نہ لیے جائیں، لیکن تم نے جو ہے اپنی نظریں انہی پہ ٹکا رکھی۔ اوفو، بولے کپڑے پھٹے ہوئے پہنیے، بولے ہم بھی پہنیں گے، بولے کیونکہ ہیرو پہنیے ہے نہیں۔ تم نے اپنا آئیڈیل سر سے لے کر پیر تک انہیں شیطانوں کو بنا ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تم کہہ رہے ہو پیسے بھی نچھاور ہیں، جانے بھی نچھاور۔ کیا مسلمان جوانوں کے آئیڈیل، مسلم نوجوانوں کے آئیڈیل یہ ہوں گے؟ کہا یہ نہیں ہو سکتے ہمارے آئیڈیل، ہمارے رہنما۔ کہا کون ہو سکتے ہیں؟ کہا اے جوانوں اپنی سوچ بدلو، اپنا نظریہ بدلو، اپنے دین سے قریب آؤ، دین کو پڑھو، دین تمہیں بتائے گا۔ ہمارے آئیڈیل یہ نہیں ہے، ہمارے آئیڈیل تو صدیق اکبر ہے، ہمارے آئیڈیل تو فاروق اعظم ہے، ہمارے آئیڈیل تو عثمان غنی ہے، ہمارے آئیڈیل تو مولا علی ہے، ہمارے آئیڈیل تو امام حسن ہے، ہمارے آئیڈیل تو امام حسین ہے، ہمارے آئیڈیل تو خالد بن ولید ہے، ہمارے آئیڈیل تو صلاح الدین ایوبی ہے، ہمارے آئیڈیل تو محمد بن قاسم ہے۔ فرمایا جب نظریں ان کی طرف لگی ہوئی ہوگی تو پھر تمہارا جو ہے دھیان ان کی طرف نہیں جائے گا، تمہارے اسٹینڈ اس طرح کے نہیں ہوں گے، بلکہ تمہارے جذبے یہ ہوں گے اے دین، ہاں تیری عظمت کے لیے ہم اپنی جانوں کو بھی قربان کرتے ہیں، ہم اپنے مالوں کو بھی قربان کرتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی۔